بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے ٹی وی۔ میں ہوں فواد تبسم بٹی۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ 2021 کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جس میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا اور وہ ٹف ٹیم ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ہرا کر ورلڈ کپ کے فائنل میں کوالیفائی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ورلڈ کپ پاکستان لے کر آئیں گے۔ بھارت کو اس ورلڈ کپ میں ذلت تمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین، وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں، پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہے۔ پہلے انہوں نے افغانستان کے خلاف میچ فکس کیا، ہار گئے اور T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے۔ افغانستان کے ساتھ مل کر میچ فکس کرنے کے باوجود وہ T20 ورلڈ کپ میں اپنا کامیابی کا سلسلہ آگے نہ بڑھا سکے اور افغانستان بھی باہر ہو گیا اور بھارت بھی باہر ہو گیا ورلڈ کپ سے۔ ناظرین، وہ IPL کھیلنے، اپنے لوگوں کرکٹ کھیلنے، آپس میں اشتہار چلائیں، دنیا بھر سے کھلاڑی منگوا کر طے شدہ میچز کھیلنے، جوا لگائیں، کیونکہ جوئے سے ہی ان کی انکم ہے۔ بھارت IPL کرواتا ہے، انڈین پریمیئر لیگ، جس میں دنیا بھر کے کھلاڑی شرکت کرتے ہیں، اور اس IPL کی ہی وجہ سے بھارتی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ 2021 سے باہر ہو گئی ہے۔ جو دل تمیز شکست ہے، اس کو بھارتی میڈیا تھو کر رہا ہے اپنے کھلاڑیوں کے اوپر۔ اب اس سے ہٹ کر آپ کو لے چلتے ہیں، بھارت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ بھارت سے آزادی کے لیے لندن میں خالصتان ریفرنڈم کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی کوشش سکھ کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو جو ٹویٹر پر گردش کر رہی ہے، اس ویڈیو میں ہزاروں لوگ موجود ہیں اور یہ سکھ لندن میں ووٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ باقی ملکوں میں بھی اس کی ووٹنگ کریں گے۔ یہ جو سکھوں کا فیصلہ ہے، ان کو الگ ملک چاہیے، یہ بھارت کے لیے مشکل پیدا کرے گا۔ گزشتہ ہفتے سکھوں نے خالصتان کا نقشہ بھی جاری کیا، جو آپ نے اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ریفرنڈم ہو رہا ہے۔ بھارت میں سکھوں کے علیحدہ ملک کے لیے ریفرنڈم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ریفرنڈم کا اعلان ایک گروپ ہے جس کا نام سکھ فار جسٹس ہے۔ ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ لندن میں سپریم کورٹ کے عقب میں موجود سرکاری عمارت کوئنز الزبتھ 2 میں ہو رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ووٹنگ سکھ پرائیویٹ طور پر کروا رہے ہیں، وہ باقاعدہ اس کو تنظیموں کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہیں، وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ وہ اپنا علیحدہ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بھارت میں سکھوں پر بہت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارتی دباؤ کے باوجود برطانوی حکومت نے ریفرنڈم کی اجازت دی، جس پر ان کا شکر گزار ہے، لیکن پھر بھی سکھوں کا موقف جو ہے وہ بڑا درست تھا۔ ان کے موقف میں بڑی جان تھی۔ ریفرنڈم کی نگرانی غیر جانبدارانہ کمیشن کر رہا ہے۔ ریفرنڈم میں 50,000 سے زائد افراد کی آمد متوقع ہے۔ لندن کے بعد ریفرنڈم امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور بھارتی پنجاب میں منعقد ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ بہت مشکل میں پڑنے والا ہے بھارت۔ یاد رکھیں، ریفرنڈم برطانیہ کے شہر لندن میں ہو رہا ہے۔ یہاں 50,000 سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ اس کے بعد نیو یارک میں کروائیں گے، اس کے بعد کینیڈا میں، اور پھر یورپی یونین کے پاس بھارتی پنجاب پہنچیں گے۔ جب اتنے سارے ملکوں میں ریفرنڈم ہوگا تو بھارت مجبور ہوگا سکھوں کو اجازت دینے پر۔ اگر بھارت نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو گولڈن ٹیمپل ٹائپ کا روکنا پڑے گا، یعنی گولڈن ٹیمپل میں 1988 میں ہزاروں سکھوں کا قتل عام کیا گیا۔ سکھ یہ ریفرنڈم ہر حال میں کروائیں گے، اپنی جانیں دیں گے۔ بھارت کو ووٹنگ رکوانے کے لیے ساری دنیا کی مخالفت کرنی پڑے گی، کیونکہ سکھ بڑی ٹیکنیکل طریقے سے چل رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے برطانیہ کا انتخاب کیا، جس سے یہ پورا خطہ پورا کا پورا آزاد ہوا تھا، اور اس کے بعد امریکہ جو سپر پاور ہے وہاں ہوگا ریفرنڈم۔ نیو یارک، کینیڈا میں سکھوں کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے، اکثریت وہاں پہ سکھوں کی موجود ہے۔ بھارت کی مشکلوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کئی مقامات پر مسلمانوں کے گھروں اور مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان میں کئی مسلمانوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں، لیکن مودی کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ ہندوتوا کا نام لے کر قتل عام کرنے میں مصروف ہے۔ اپنے اقتدار کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ